کے پیچھے حکمت کے لیے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو تقریباً سارے اہل سنت حضرات کے ریفرنس سے ہیں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت۔ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، سوائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا خیبر میں کہا کل میں عالم دوں گا اس کو جو قرار ہے غیر فرار ہے، اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک اور جگہ پر آیا کہ علی سردار ہیں تمام بنی آدم۔ پھر یوم خندق فرمایا علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں کے نزدیک سے سب ساتھ تھے، ان سب کو بند کروایا سوائے حضرت علیہ السلام کے دروازے کے، وہ کھلا رہا۔ اس کے بعد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اگر ہم دیکھتے جائیں پڑھتے جائیں، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو آدم کا علم چاہیے دیکھنا ہے، کسی کو نوح کا تقدس چاہیے، کسی کو ابراہیم کی استقامت چاہیے، کسی کو موسیٰ کی طاقت دیکھنی ہے، کسی کو عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے، تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لو کہ کس طرح سے۔ اب جن کی اے علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، میں پڑھتا جاؤں گا تو ٹائم ہی نکل جائے گا، کہ مومن تجھ سے محبت رکھے گا اور منافق محبت نہیں رکھے گا۔ اسی لیے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کے وصال کے بعد اگر ہمیں پہچاننا ہوتا تھا کہ ہمارے محفل میں منافق کون ہے، ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے اور اس کے چہروں سے پتہ چلا۔ اب جس کی شخصیت یہ ہے جو میں مقدمہ فرمایا، اس کو قتل کرنے والے کو آپ کیا عنوان دینا چاہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا حضور اکرم کے بعد کی شخصیت۔ لیکن میں نہیں معلوم آگے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، 2-3 منٹ مولا کائنات کی وصیت کو پڑھ دوں۔ فرماتے ہیں اے میرے دونوں بیٹوں، دیکھو تم دونوں کو نصیحت کرتا ہوں بے تقوی اللہ و نظم امرکم، اللہ کی پرواہ کرو۔ تقوی کا سب سے چھوٹا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا احترام۔ دیکھیں ابھی میں شو میں بیٹھا ہوں نا، ایک خاص طریقے سے احترام سے بیٹھا ہوں۔ اسی طرح اپنی زندگی کو ایسا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گناہ سے بچو، برائی سے بچو، اور یہ تقوی کی تعریف کر رہا تھا۔ اور اپنے امور کو منظم کرو، ٹائمنگز کو سیٹ کرو، کسی چیز کو نا اور ٹائم پہ نہ رکھو۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں دھوکہ دے جائے۔ یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اولادوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں دھوکہ دے جائے اور تم افسوس کرتے رہو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو، اور جو بھی ظالم ہے، یہ نہیں کہا شیعہ ظالم ہے، یہ نہیں کہا علی کے چہنے والا کوئی ظالم ہو، یہ نہیں کہا کوئی اسلام کسی چیز کی قید۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے مقابلے میں کھڑے رہنا، اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دینا۔ اگر فلسطین کی ایران نے مدد کی تھی تو اس کا عنوان یہی ہے۔ 2 جملے اور ہیں، میں آپ کا اشارہ سمجھ چکا ہوں لیکن کیا کروں، مجھے 2 جملے بغیر۔ اے میرے بیٹوں اور آئندہ تک آنے والے بیٹوں کو دیکھو، اللہ فی القرآن، قرآن مجید کو ترک مت کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے میں دوسرے لوگ آگے رہ جاؤ اور تم پیچھے رہ جاؤ، جو آج مسلمانوں کا حال ہے۔ اور پھر ایک جملہ، اللہ فی الیتام، دیکھو یتیموں ضربت لگی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں فرماتے ہیں ایسا نہ ہو تمہارے درمیان میں یتیم جو ہے وہ بے بس ہو، تمہارے بچے مزے کر رہے ہوں اور یتیم جو ہے وہ بیچارہ بیٹھا رہے۔